जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुशीर फारूक खान ने ओहदे से दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी में इन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। फारूक खान एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं जो बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और पार्टी के अक़लियती मोर्चा में कई ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। कुपवाड़ा जिले में आग की 3 अलग अलग वारदातें रूनुमा हुई। ग्लोरा लिंक में दौरान शब एक रिहायशी मकान समेत 2 दुकानें और एक गांव खाना जलकर खाकसर हो गए। दौरान शब दूसरी वारदात में त्राथपुरा रामहाल में सीमेंट की ईंटों की फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। उधर तीसरी वारदात कुपवाड़ा के गनाई मोहल्ले में रूनुमा हुई, जिसमें एक रिहायशी मकान आग की नजर हो गया। भदरवा के टाइगर हिल्स में पैराग्लाइडिंग इवेंट का इनेकाद किया। इन इलाकों के लिए टूरिज्म कैलेंडर तरतीब दिया जा रहा है। मकामी शुरका भी इवेंट का हिस्सा रहे। CEO भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए काफ़ी मौके हैं। चनाब में राफ्टिंग और दीगर मकामात पर स्कीइंग के अलावा बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स के मौके मौजूद हैं। शोपियां के दक्षिणी इलाके में कई बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इलाके में मुकीम 200 से ज़्यादा खानदान बेहतर सड़क राब्ते से महरूम हैं। लोगों को 1.5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके मेन रोड तक पहुंचना पड़ता है। मौसम सरमा में लोगों की मुश्किलात में होता है इजाफा। दक्षिणी इलाके में कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल मुंतकिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लोगों का इल्जाम है कि मकामी इंतजामिया ने भी इन्हें दहाइयों से किया है नजरअंदाज। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर ट्रैफिक जुज़वी तौर से बहाल की गई। मलबा हटाकर दरमानदा गाड़ियों को किया गया रवाना। खलीजी ममालिक के ताजिरों का आला सतही वफ्द पहुंचा श्रीनगर। हिंदुस्तानी ताजिरों समेत 30 से ज़ायद कंपनियों के CEOs UT में तलाश करेंगे कारोबार के मौके। 30 से ज़्यादा कंपनियों के CEO अगले 4 दिनों तक होंगे वादी में। ये वफ्द गुलमर्ग और पहलगाम समेत मुख्तलिफ सियाहती मकामात का करेगा दौरा। सेंचुरी फाइनेंशियल के CEO बालकृष्ण खलीजी ताजिरों के इस आला सतही वफ्द के कर रहे क़यादत। जम्मू कश्मीर में क़याम अमन में BSF का अहम रोल। LG मनोज सिन्हा का बयान। पड़ोसी मुल्क की जानिब से मंशियात की स्मगलिंग को भी BSF बना रही है नाकाम। पासिंग आउट परेड से खिताब। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर लोग बगैर किसी खौफ के जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से ही मुमकिन हुआ है। मंशियात स्मगलिंग की कोशिशों को BSF और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम बना रही हैं। मुल्क को तकसीम करने की हर रोज हो रही हैं कोशिशें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा अवाम को मुत्तहिद होकर BJP और फाशिस्ट ताकतों के मज़मूम अज़ाइम का करना होगा मुकाबला। मुफ्ती ने कहा कि जिन्ना ने इस मुल्क को एक बार तकसीम किया था, लेकिन हर रोज दूसरी तकसीम की कोशिश की जा रही है। गांधी को गोडसे ने मारा था, लेकिन आज उनके नजरिए को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तबाही व बर्बादी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का बयान। कहा मिलिटेंसी से हुए हैं तमाम तबके और इलाके मुतासिर। 30 बरसों से जिन गुनहगारों पर नहीं हुई कार्रवाई उन पर मोदी हुकूमत ने ही कसा शिकंजा। वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। पंडितों की माइग्रेशन से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाने का काम करने वाले कर रहे हैं फिल्म की मुखालफत। कठुआ के लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई। मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह का बयान। गुनहगारों पर हर हाल में होगी कार्रवाई। शोपियां के गंडावली में एक नौजवान की पानी में डूबने से मौत। नाला रुबशी को अबूर करने के दौरान फिसल कर गिर गया नौजवान। लोगों ने किया इजहार बरहमी। कहा बरसों से हो रही है नाले पर पुल तामीर करने की मांग। मुतवफ़ी की शनाख्त किलर शोपियां के शौकत अहमद के तौर पर हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक जिस मकाम पर हादसा पेश आया वहां पर वो पुल के तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है।
نوجوان کے لواحقین کو معاوضہ دینے کی اپیل۔ شمالی کشمیر کے میوہ کاشتکار اب سیب کی اعلیٰ پیداوار والی اقسام کی طرف متوجہ۔ سوپور میں ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن نرسری قائم، نئے تجربے کی بہتر آ رہے ہیں نتائج۔ ضائع شدہ ریشم کوکون سے تیار کیے جا رہے ہیں مختلف کرافٹ، طلبہ اور کسان کوکون کرافٹ کے یونٹ کر سکتے ہیں شروع۔ ضائع شدہ کوکون بن رہا ہے روزگار کا ذریعہ۔ گلمرگ میں 16ویں سنو شوز نیشنل چیمپئن شپ اختتام پذیر، 11 ریاستوں کے 100 کھلاڑیوں نے لیا حصہ۔ اتراکھنڈ نے ماری بازی، میڈل حاصل کرنے میں جموں کشمیر رہا تیسرے نمبر پر۔ آئی ٹی بی پی ہائی ایٹیٹیوڈ وار فیئر اسکول کے کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ اتراکھنڈ نے جیتے زیادہ میڈل، دوسرے اور تیسرے نمبر پر بے ترتیب مہاراشٹر اور جموں کشمیر کے کھلاڑیوں نے میڈل حاصل کیے۔ پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہاجرہ کا بیان، 317 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر میں امن و امان قائم ہونے کے دعوے کرنا بی جے پی کی مجبوری، سیکورٹی فورسز سمیت شہریوں کو مارا جا رہا ہے۔ بانڈی پورہ میں دختران بانڈی پورہ کے بینر تلے اجتماع، خواتین کی ایک بڑی تعداد نے کی شرکت۔ بانڈی پورہ میں اجتماع سے ڈی ڈی سی وائس چیئرپرسن کوثر شفیق کا خطاب، ایل جی انتظامیہ ان خواتین کے ساتھ نرمی برتے جو مختلف وجوہات کی بنا پر جیل میں ہیں۔ ڈی ڈی سی وائس چیئرپرسن کوثر شفیق کا بیان، ایل جی انتظامیہ ان خواتین کے ساتھ نرمی برتے جو مختلف وجوہات کی بنا پر جیل میں ہیں۔ بانڈی پورہ میں 2 الگ الگ مقامات پر آگ کی واردات، 3 رہائشی مکان اور ایک خانہ خاکستر۔ پترینہ علاقے میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں 2 رہائشی مکان خاکستر ہو گئے۔ پونچھ شہر کے پولیس لائن علاقے میں آتش زدی کا واقعہ، شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں قریشی فرنیچر ہاؤس جل گیا۔ آگ لگنے کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کا نقصان، پولیس اور فائر سروسز والے وقت رہتے موقع پر پہنچے اور شعلوں پر قابو پایا۔ کولگام میں غیر معیاری جراثیم کش ادویات کی روک تھام، بغیر لائسنس کے ادویات کی خرید و فروخت اور دیگر مسائل کا حل نکالنے کا عزم، کولگام صنعت کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کرے گی۔ زعفران ریسرچ سینٹر دسو پاپور کی کالا زیرہ پر تحقیق، کسانوں کو زعفران کے ساتھ ساتھ کالا زیرہ کی فصل اگانے کی دی صلاح، کسانوں کو اب زعفران کے ساتھ ساتھ کالا زیرہ کی فصل بھی اگانی چاہیے۔ نیو پینشن اسکیم کے تحت تعینات سرکاری ملازمین نے اولڈ پینشن اسکیم کو لاگو کرنے کا ایل جی حکومت سے کیا مطالبہ، ملازمین نے نیو پینشن اسکیم کو ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی سے تعبیر کیا۔ آل انڈیا پینشن ریسٹوریشن یونائٹڈ فرنٹ کے کنوینر تیرتھ سنگھ بلوال کا بیان، 28 مارچ کو پریس کلب جموں میں ایک روزہ پرامن احتجاج ہوگا۔ این پی ایس ملازمین کے لیے اولڈ پینشن اسکیم کی بحالی کے حق میں ہوگا احتجاج۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ رامبن کے مہاڑ کے مقام پر پتھروں کے گرنے کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند، سینکڑوں مال بردار و مسافر گاڑیاں درماندہ، شاہراہ کی بحالی کے کام میں بار بار پتھر گرنے سے پڑ رہا ہے خلل۔ نارتھ کشمیر ٹرانسپورٹ کو آرڈیننس کمیٹی کی جانب سے ٹاؤن ہال کپواڑہ میں کانفرنس کا انعقاد، اس کانفرنس میں ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگوں کی مشکلات کے متعلق کیا گیا تبادلہ خیال۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر عبدالغنی وکیل کا رفیع آباد کے کئی دیہاتوں کا دورہ، ڈنگی واچا سے پازل پورہ تک سڑک کی ابتر حالت پر شدید تشویش کا کیا اظہار۔ بانڈی پورہ کے لاوے پورہ علاقے میں تقریب کے دوران کئی افراد نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی، پارٹی میں شامل ہوئے افراد کا کہنا تھا کہ وہ بی جے پی کی عوام دوست پالیسی کی وجہ سے بی جے پی میں شامل ہوئے۔
بی جے پی کی جانب سے کپواڑہ میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد۔ کنونشن میں ورکروں کی بڑی تعداد نے کی شرکت۔ پارٹی کے سینئر لیڈران نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کریں۔ بارہمولہ میں کانگریس کا ضلعی کنونشن کیا گیا منعقد۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق ایم ایل سی غلام نبی موگا نے کی صدارت۔ زمینی سطح کی پارٹی مضبوط بنانے پر دیا گیا زور۔ کشمیری ہندو سبھا تلنگانہ نے حیدرآباد میں سالانہ ہون کیا منعقد۔ اس دوران کشمیری پنڈتوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ مندر میں خصوصی پوجا کی گئی اور بھجن گائے گئے۔ اس موقع پر کشمیری پنڈتوں نے کہا کہ لمبے عرصے بعد انہیں ایک دوسرے سے مل کر خوشی ہوئی۔ فرید آباد کے سیکٹر 88 میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ترنگا یاترا نکالی اور موم بتیاں روشن کرتے ہوئے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ اس دوران تشدد میں ہلاک ہوئے کشمیری پنڈتوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جشن مہدویت کے سلسلے میں جامع مسجد ماگام میں تقریب کا انعقاد۔ مولانا سید محمد شیب الحسینی خصوصی طور پر ہوئے شریک۔ علماء نے رسول و آل رسول کی سیرت پر چلنے کی تلقین کی۔ انجمن امامیہ یوتھ ونگ کے وفد نے آچی ناتھنگ گاؤں کا کیا دورہ۔ یوم ولادت امام مہدی علیہ السلام کی مناسبت سے گاؤں والوں کی طرف سے منعقدہ تقریب میں یہ لوگ شریک ہوئے۔ سری نگر شہر میں ادبی تقریب کا انعقاد۔ اس نشست میں کئی نامور شخصیات، ادیبوں اور دانشوروں نے کی شرکت۔ مہمانان خصوصی نے انجام دی ایک کتاب کی رونمائی۔ جاری کردہ کتاب مصنف غلام حسن غمگین کی لکھی ہوئی ہے کتاب۔ گاندربل پولیس اور ضلع انتظامیہ نے سونبرگ تک سنو ڈرائیو کا کیا اہتمام۔ سنو ایڈونچر ٹورزم اور آف روڈ سرگرمیوں کو فروغ دینے کے مقصد سے منعقد کیا گیا یہ مقابلہ۔ ہریانہ میں سورج کنڈ انٹرنیشنل کرافٹس میلے میں جموں کشمیر کا پویلین لوگوں کی توجہ کا بنا مرکز۔ میلے میں جموں کشمیر کی ثقافت کو کیا گیا اجاگر۔ ہاؤس بوٹ، چشمہ شاہی گیٹ، خانقاہ معلیٰ، مبارک منڈی جموں کے ماڈل کیے گئے پیش۔ سول سروسز کے امتحان سے متعلق جانکاری فراہم کرنے کے لیے سری نگر میں پروگرام کا انعقاد۔ 224 اسٹوڈنٹس رہے شریک۔ آئی اے ایس اطہر عامر نے انتہائی قیمتی معلومات شرکاء کو فراہم کی۔ کانہامہ ماگام میں یتیم اور مسکین لڑکیوں میں شادی بیاہ کے لیے میرج کٹس کی تقسیم۔ نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا گیا پروگرام۔ نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں کافی تعداد میں یتیم اور مسکین لڑکیوں نے کی شرکت۔ ایک مفت میڈیکل کیمپ کا بھی کیا گیا اہتمام۔ پامپور میں عوامی شکایات کے بعد محکمہ امور صارفین نے ٹی ایس او کی نگرانی میں کی مارکیٹ چیکنگ۔ ٹیم نے بازاروں کا معائنہ کر کے مختلف دکانداروں سے جرمانہ وصول کیا۔ یوکرین کے کیو پر روسی بمباری میں 6 افراد ہلاک۔ سومی میں کیمیکل پلانٹ پر روس نے کیا حملہ۔ امونیا کے اخراج سے 2 گاؤں متاثر۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا آج 26واں دن۔ ماریوپول میں جاری روسی حملوں کے بیچ دونوں ممالک کے درمیان ہوگی 5ویں دور کی بات چیت۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اسرائیل کے وزیر اعظم بینیفٹ نفتالی کا شکریہ ادا کیا۔ روس اور یوکرین کے بیچ بات چیت کے لیے نفتالی نے ادا کیا ثالثی کا کردار۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اسرائیل سے اپیل کی کہ وہ روس کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرے۔ زیلنسکی نے روس کے حملے کو نازی حملوں سے تشبیہ دی ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ اتوار کے روز جنگی علاقوں سے 7,000 سے زائد افراد کا کیا گیا انخلا، جن میں تقریباً 4,000 یوکرینی باشندے ہیں شامل۔ چین میں طیارہ حادثے کا شکار۔ جنوبی چین میں بوئنگ 737 مسافر طیارہ گر کر تباہ۔ طیارے میں 133 مسافر کے سوار۔ چینی میڈیا نے کی حادثے کی تصدیق۔ دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے نوروز۔ وزیر اعظم مودی نے نوروز کی مبارکباد۔ ایرانی تہذیب میں نوروز انتہائی اہمیت کا حامل۔ ماریوپول کے ایک اسکول پر روس کا فضائی حملہ۔ تقریباً 400 افراد اسکول میں پناہ لیے ہوئے تھے۔
سعودی عرب کی تیل کمپنیوں پر حوثی باغی کے سلسلے وار حملے، کئی عمارتوں اور گاڑیوں کو پہنچا نقصان، سعودی کے منسٹری کے ذرائع نے دی جانکاری۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ہندوستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی تعریف کی۔ خیبر پختونخوا صوبے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی۔ ہندوستان سے بیرونی ممالک کے قدیم نوادرات ہندوستان لانے کا سلسلہ جاری، اب تک آسٹریلیا سے 29 نوادرات ہندوستان واپس لائے گئے ہیں۔ آسٹریلیا سے واپس لائے گئے نوادرات 9ویں صدی عیسوی قبل کے ہیں۔ آسٹریلیا سے واپس آئے ان نوادرات کا وزیر اعظم نریندر مودی نے معائنہ کیا۔ انڈمان اور نکوبار جزائر میں طوفان آسنی سے متعلق الرٹ کے درمیان شدید بارش کا امکان، امدادی ٹیموں کو کیا گیا تعینات۔ 55 سے 65 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں کے ساتھ ہو سکتی ہے بارش، ساحل کے قریبی علاقوں میں مقیم لوگوں کو دیگر محفوظ مقامات پر کیا گیا منتقل۔ امریکی صدر جو بائیڈن 25 مارچ کو ورشا کا کریں گے دورہ، جو بائیڈن پولینڈ کے صدر کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر کریں گے تبادلہ خیال۔ میانمار میں روہنگیا مسلمان پر تشدد کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے، جمہوری حکومت اور فوجی جنٹا دونوں میں دور میں استحصال۔ میانمار فوج کی نسل کشی کی وجہ سے 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان ہوئے گھر سے باہر اور بے گھر اور بے وطن چھوڑنے پر مجبور، نقل مکانی کرنے والی بڑی تعداد نے بنگلہ دیش میں لی ہے پناہ۔ دنیا بھر میں میانمار کے مظلوم روہنگیا اقلیتوں پر ہوئے تشدد کی مذمت کی گئی۔ اب امریکہ نے میانمار کے اقلیتوں پر ہوئے مظالم کو بالآخر نسل کشی کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ ٹی ایم سی ایم پی ابھیشیک بنرجی اور ان کی اہلیہ روچیرا بنرجی نے ای ڈی کے دائرہ اختیار کے معاملے پر عرضی داخل کی، سپریم کورٹ میں داخل کی گئی عرضی۔ ابھیشیک بنرجی کو مرکزی تفتیشی ایجنسی ای ڈی نے پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے۔ کوئلہ گھوٹالے سے متعلق معاملے پر ای ڈی کے دہلی میں دفتر میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ آگرہ میں تاج مہوتسو کی شروعات، تاج مہوتسو کا چیف سیکرٹری درگا شنکر مشرا نے کیا افتتاح۔ تاج مہوتسو کے پہلے دن مختلف ثقافتی پروگرام، برجو مہاراج کے اعزاز میں ثقافتی پروگرام کا کیا گیا انعقاد۔ یوگی آدتیہ ناتھ 25 مارچ کو لکھنؤ اسٹیڈیم سے کریں گے اپنی دوسری اننگز کی شروعات، جونپور میں ایک دبنگ کے گودام پر ہوئی کارروائی کا آغاز۔ رائے پور میں ایک دردناک حادثہ، 17 افراد میں زخمی، ایک کی موت، حادثے میں ایک معصوم بچی بھی زخمی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے آسٹریلیائی ہم منصب اسکاٹ موریسن کے ساتھ ورچوئل اجلاس سے خطاب کریں گے، دونوں لیڈروں کے درمیان یوکرین کی صورتحال پر ہوئی بات چیت۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے دیا سیاست سے کنارہ کشی کا اشارہ، کہا کہ ہمیں معاشرے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ فلمی اداکار سے سیاستداں بننے والے شتروگھن سنہا نے راجیہ سبھا کے لیے داخل کیا پرچہ نامزدگی، ترنمول کانگریس پارٹی کی جانب سے داخل کیا ہے نامینیشن۔ بی جے پی نواب ملک کے استعفے کے مطالبے پر اڑی ہوئی ہے، مہاراشٹر کے اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن بی جے پی نے کیا ایک بار پھر احتجاج۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے موجودہ وزیر اعلیٰ بھگونت مان سے کی ملاقات، نیک خواہشات کا کیا اظہار، بھگونت مان پنجاب کے ہیں 17ویں وزیر اعلیٰ۔ یوکرین سے نوین کی جسد خاکی کو ہندوستان لایا گیا، دیر رات 3 بجے بنگلور ایئرپورٹ پہنچی جسد خاکی، بنگلور سے آبائی مقام کے لیے جسد خاکی روانہ۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی، کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر سلیم احمد اور دیگر نے نوین کا کیا آخری دیدار، بنگلورو ایئرپورٹ پر کیا گیا دیدار۔
आबाई मकाम चिड़गेरी देहात में नवीन की आखिरी रस्मात। यूक्रेन में MBBS के तालिब इल्म थे नवीन। कर्नाटक हुकूमत ने नवीन के वर्षे को 25 लाख रुपए के इमदाद का किया ऐलान और खानदान के एक फर्द को दी जाएगी सरकारी नौकरी। उत्तराखंड के नौमुंतखब अरकान असम्बली ने लिया ओहदे का हलफ। प्रोटेम स्पीकर हंसीधर भगत ने दिलाया हलफ। आम आदमी पार्टी पंजाब से डॉक्टर संदीप पाठक, क्रिकेटर हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और दिल्ली के MLA राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा के लिए नामजद। पंजाब में राज्यसभा के लिए 31 मार्च को इंतखाबात होने हैं। 5 अरकान पार्लिमान की मियाद 9 अप्रैल को हो रही है खत्म। कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट में कश्मीर फाइल्स का मामला उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म BJP स्पॉन्सर्ड है, यह एक पार्टी की शबीह को खराब करने के लिए बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किसानों पर जानलेवा हमले में खातून समेत 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 अफराद अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ रहे हैं जंग। खेत में काम कर रहे किसानों पर अचानक एक के बाद एक दूसरे पर हमला कर दिया गया और मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। रास्ते में जो मिला उस पर वो हमला करता गया। रुश्मती ठाकुर ने कहा कि रियासत की अघाड़ी हुकूमत किसानों और मजदूरों के लिए बेहतर काम करने का अज़्म रखती है। महाराष्ट्र के वज़ीर उन्होंने जिले के त्योसा दीवान खेड़ रास्ते के तामीराती काम के इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। रायचूर में बलदिया के ओहदे पर विनय कुमार को जिस तरह बिला मुकाबला तमाम अरकान के इत्तेफाक से ओहदे पर फायज किया गया था, इसी तर्ज पर उनको इस ओहदे से हटाने में तमाम अरकान बलदिया ने की मुत्तहदा कार्रवाई। विनय कुमार के खिलाफ मुनक़िदा तहरीक अदम एतमाद इजलास में 35 के मुंजमला 31 अरकान ने दिया वोट। रुकन रिनाम को SC सर्टिफिकेट गलत तरीके से हासिल करने के इल्ज़ाम के तहत हक़ राय दही से रोका गया। मुंबई यूनिवर्सिटी की शोबे उर्दू के डॉक्टर मुज़म्मिल सरखोद की तालीफ करदा किताब विजय तेंदुलकर शनाख्त की तलाश उर्दू अदब में एक ज़बरदस्त इजाफा है। विजय तेंदुलकर ने मराठी ज़बान और अदब पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। तेंदुलकर ने मराठी ज़बान और अदब को अपनी शाहकार तहरीरों से नवाजा है, जिनका यह काम उर्दू ज़बान के साथ दीगर ज़बानों में भी मुंतकिल हुआ। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का आज यौम पैदाइश है। बिस्मिल्लाह खां की याद में बिहार हुकूमत की जानिब से कई प्रोग्राम किए गए मुनक़िद। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न समेत हिंदुस्तान के 4 आला एज़ाज़ात से नवाजा गया। यूपी के बनारस में 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां का हुआ था इंतकाल। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बोधन वाक़े पर डायरेक्टर जनरल पुलिस से तफसीलात तलब की। उन्होंने हालात पर कड़ी नज़र रखने और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद पुलिस अमले को तैनात करने की हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने गैर ज़रूरी और बेबुनियाद खबरों पर तवज्जो न देने अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि शर फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कर्नूल के कब्रिस्तान में बुनियादी सहूलियात के लिए 1,14,000 करोड़ की लागत से रखा गया संग बुनियाद। MLA हफीज खान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत में हर मजहब को तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दाम। कर्नूल में तेलुगु देशम पार्टी लीडरान ने नकली शराब की रोकथाम के लिए किया एहतजाज। रुकन असम्बली चरिता रेड्डी ने शहर में शराब की दुकान के सामने नकली शराब के खिलाफ लगाए नारे। आज़ादी का अमृत महोत्सव तक़रीबात के तहत कर्नूल में कच्ची पौड़ी रक़्स का मुकाबला। बाला त्रिपुरा सुंदरी, मोहनी, भस्मासुरा और कुचिपुड़ी ने शहर के TGV कार क्षेत्र में होने वाले मुकाबले में किया बेहतर मुजाहरा। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार होने वाले मुलजिम चंचू कलाई उर्फ नानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नानी एक ही हफ्ते में 2 बार जेल से हुआ फरार।
کرنول سرحد پر واقع چیک پوسٹ پر 75 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کی گئی۔ ستیش بالا کرشنن حیدرآباد سے مدورائی جا رہے تھے۔ ستیش کا تعلق تمل ناڈو سے ہے۔ کرنول میں بی جے پی کے ریاستی سطح کے اہم رہنماؤں کے لیے تربیتی کلاسز کا آغاز ہوا۔ یہ تربیت شہر کے ایک نجی ہوٹل میں ہے جاری۔ ریاستی سطح کے لیڈران اور سابق مرکزی وزیر پورندیشوری تھے موجود۔ بی جے پی لیڈر وشنو وردھن نے کہا کہ میٹنگ میں کیا جا رہا ہے روڈ میپ تیار۔ مدھیہ پردیش میں 23 مارچ سے شروع ہوگا بچوں کا ویکسینیشن پروگرام۔ ضرورت کے مطابق بچوں کو اور ORS مہیا کرانے کی حکام نے دی ہدایت۔ دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی طرح تبلیغی جماعت کے مرکز کو کھولنے کا مطالبہ پکڑ رہا ہے زور۔ MIM لیڈر کلیم الحفیظ کا الزام، بی جے پی اور دہلی پولیس اس معاملے میں پیدا کر رہی ہے رکاوٹیں۔ مراد آباد میں پلس پولیو مہم جاری۔ 20 مارچ سے 28 مارچ تک پولیو مہم، 6 لاکھ بچوں کو دی جائے گی خوراک۔ عوام سے پولیو مہم میں تعاون کی اپیل۔ مودی حکومت کے خلاف بائیں بازو جماعتوں نے 28 اور 29 مارچ کو 2 روزہ ملک بھر میں ہڑتال کرنے کا کیا اعلان۔ حیدرآباد میں کل جماعتی اجلاس، بی جے پی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے لیا حصہ۔